الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تمامی حقائق جھوٹ جھوٹ کے میرے اور آپ کے کریم آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا
مبارک کی ادائیگی کے لیے اپنے پاک گھر میں حاضری کا شرف نصیب فرمایا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ رب العالمین ماہ صیام میں کی جانے والی ہماری عبادتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ صیام کا پہلا عشرہ آج ختم ہونے جا رہا ہے۔ عشرہ رحمت کا اختتام ہے اور عشرہ مغفرت کا آغاز ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ یہ عشرہ جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس میں رب العالمین ان گنت لوگوں کو جہنم سے آزادی بخش کر جنت کا فرمانہ عطا فرمائیں گے، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان خوش نصیب بندوں میں، ان اپنے برگزیدہ بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے دوسرے پارے سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن، کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ روزے سے گفتگو کرنا مشکل ہوتی ہے، وہ خشک ہوتا ہے، گفتگو اتنی شدت کے ساتھ، اتنے زور کے ساتھ کرنا مشکل ہوتی ہے، تو ساتھ آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہیے تو تھوڑی دیر انشاءاللہ گفتگو آسانی سے ہو جائے گی۔ قرآن فرماتا ہے شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن حکیم اللہ جل وعلا مالک کائنات کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جو کہ کلام اللہ ہے، جو کہ کلام اللہ ہے۔ زبور نازل ہوئی، زبور کلام اللہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ انجیل نازل ہوئی، انجیل کلام اللہ نہیں ہے۔ تورات کلام اللہ نہیں ہے۔ باقی جتنی کتابیں نازل ہوئیں ساری کتاب اللہ ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن قرآن حکیم کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ تو یہ شرف ہے قرآن حکیم فرقان مجید کا، اور قرآن وہ عظیم کتاب ہے دوستو، اور دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو چھونا بھی ثواب، کہہ دیجیے سبحان اللہ، جس کو چھونا بھی ثواب، جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو چومنا بھی ثواب، جس کو سینے سے لگانا بھی ثواب، جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، جس کا ترجمہ پڑھنا بھی ثواب، جس کی تفسیر پڑھنا بھی ثواب۔ ارے یہ وہ واحد کتاب ہے کہ الحمد سے لے کر بناس تک کوئی پڑھے تک بھی ثواب ملتا ہے، کوئی آنکھوں سے لگائے تب بھی ثواب ملتا ہے، کوئی سینے سے لگائے تب بھی ثواب ملتا ہے، بلکہ کوئی کسی پر پڑھ دے اسے بھی ثواب مل جاتا ہے۔ یہ مبارک کتاب ہے اللہ کی، اور قرآن کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جس جگہ اترے وہ جگہ برکت والی،
جس جگہ قرآن اترے وہ جگہ برکت والی، جس سینے پہ اترے وہ سینہ برکت والا، جس جگہ اترے وہ جگہ برکت والی، جس سینے پہ اترے وہ سینہ برکت والا، ارے جس شہر میں اترے وہ شہر برکت والا، جس جگہ اتر جائے وہ جگہ برکت والی، جس کھانے پہ پڑھ دیا جائے وہ کھانا برکت والا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جس چیز پہ پڑھ دیا وہ چیز برکت والی، جس سینے پہ اتر گیا وہ سینہ برکت والا، ارے حد ہو گئی، جس مہینے میں آ گیا وہ مہینہ برکت والا، جس مہینے میں آ گیا وہ مہینہ برکت والا ہو گیا، جس سینے پہ آ گیا وہ سینہ برکت والا ہو گیا، ارے جس نبی کے سینے پہ آیا ہے اس نبی کی شان اور مقام کیا ہوگا، اور اندازہ لگا سکتا ہے۔ احباب کرام، اسی لیے جب شروع اسلام میں وحی کا سلسلہ جو تھا کچھ دیر منقطع ہو گیا، 13 دن گزر گئے بعض کتب کے مطابق، اور حضور پر وحی نازل نہ ہوئی۔ پہلے جو تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا تھا، تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا تھا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی ایک سورہ، تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا رہتا تھا، لیکن 13 دن گزر گئے وحی کا نزول نہ ہوا۔ اب جب کفار مکہ کو پتا چلا نا کہ محمد کریم پر وحی نہیں آ رہی، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ان کا لگتا ہے محمد کا خدا اسے چھوڑ گیا، لگتا ہے نعوذ باللہ محمد کا خدا اسے چھوڑ گیا ہے۔ جب انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی نا تو بات چلتی چلتی حضور کی بارگاہ تک پہنچی، تو نبی کریم پہلے ہی غمگین تھے، جب یہ بات سنی اور غمگین ہو گئے۔ جب اور غم پڑا، رب نے کہا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا دیر نہ کر، جلدی سے قرآن لے جا، جلدی سے قرآن لے جا۔ آقا بیٹھے تھے، جبرائیل آیا اور آ کر حضور کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھا اور کہا سوڑیا سنیے آپ کا رب کیا فرما رہا ہے۔ تو جبرائیل نے پڑھا، کیا پڑھا سنیے۔ جبرائیل سامنے آ کر بیٹھا اور 2 زانو ہو کے کہا سوڑیا اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سوڑیا یہ بدبخت کافر کہتے ہیں تیرا خدا تجھ سے ناراض ہو گیا، سوڑیا تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے، تیرا رب تو تیرے مکھڑے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَالضُّحَىٰ، سوڑیا تیرے مکھڑے کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیرے رب کو تیرے زلفوں کی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام قدر یہ قرآن ہے، باقی جتنی کلام آئی، جتنی کتابیں آئیں ساری اکٹھی نازل ہوئی، ایک کتاب پوری کی پوری اکٹھی نازل ہوتی تھی، لیکن رب نے قرآن اکٹھا نہیں اتارا، بلکہ قرآن کو اللہ نے پورے 23 سال کے اندر نازل کیا۔ 23 سال لگے قرآن کے نزول میں۔ پہلے ہوتا تھا زبور ملی، تورات ملی، انجیل ملی، نبی کو بلایا جاتا، زبور نازل کی جانے لگی تو کہا داؤد جی مولا، فرمایا اپنے معبد میں آ جاؤ، اپنے عبادت خانے میں آ جاؤ۔ مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا ہم نے تجھے زبور دینا، زبور دے دی۔ انجیل دینے کی باری آئی، کہا عیسیٰ جی مولا، فرمایا معبد میں آ جاؤ، اللہ نے انجیل عطا فرما دی۔ تورات دینے کی باری آئی، کہا موسیٰ جی مولا، فرمایا 40 روز تک کوہ طور پہ آؤ، مسلسل آؤ، ننگے پاؤں آؤ، اور پھر جب یہ چلہ پورا ہوا تو رب نے وہ تورات جو تختیوں کی صورت میں تھی تورات عطا فرما دی۔ لیکن دوستو قربان نہ جائیں ہم تیرے اور میرے آقا کی عظمتوں پر، قربان نہ جائیں ہم حضور کی شانوں پر، قربان نہ جائیں ہم حضور کے مقام پر۔ ارے باقیوں کو تو اس طرح ملا، لیکن جب قرآن دینے کی باری آئی، کبھی حضور سوئے ہوئے ہیں تو رب قرآن بھیج رہا،
قرآن آ رہا ہے، آقا حدیبیہ میں ہے قرآن پیچھے آ رہا ہے، آقا مدینے گئے قرآن پیچھے مدینے میں، ارے آقا بدر میں ہے قرآن بدر میں، آقا احد کے میدان میں قرآن پیچھے پیچھے احد کے میدان میں، آقا غزوہ خندق میں قرآن پیچھے پیچھے خندق میں، جدھر جدھر مصطفیٰ چلتے گئے پیچھے پیچھے قرآن نازل ہوتا رہا، پیچھے پیچھے قرآن چلتا گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، جدھر جدھر حضور جاتے گئے ادھر ادھر اللہ کا قرآن نازل ہوتا چلا گیا۔ تو ہمارے گرامی قدر یہ قرآن ہے، یہ قرآن حکیم ہے جو بڑی لعلیب کتاب ہے، بڑی لعلیب کتاب ہے۔ دنیا کی کتابیں ہوتی ہیں نا، جب کوئی بندہ اپنی کتاب لکھی ہوئی دیتا ہے کسی کو، یہ میری کتاب ہے اس کو لیجیے، اور ہر کوئی بندہ کتاب دے کے کہتا ہے کوئی غلطی ہو کوئی کمی بیشی ہو تو مجھے بتائیے گا کہ میرے اس کتاب میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہے، لیکن قرآن کے صدقے نہ جائیں، اللہ نے شروع میں ہی کہہ دیا، اللہ نے شروع میں ہی فرما دیا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ارے دنیا کی کتابوں میں غلطیاں ہوتی ہوں گی، کمی بیشی ہوتی ہوگی، اونچ نیچ ہوتی ہوگی، گنجائش کی موجود ہوتی ہوگی، لیکن یہ رب کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب میں کسی شک کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں، ایسی سونا کلام ہے اللہ کا، ایسا پاک کلام ہے اللہ کا، ایسی عظیم کتاب ہے اللہ کی۔ اس لیے حضور نے پھر امت کو سبق دیا، امت کو درس دیا، کہا لوگوں اس قرآن سے لو لگا دو، اس قرآن سے جی لگا دو، اس قرآن کو اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو، اس قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس قرآن کو فقط زبان پر نہیں بلکہ دلوں میں سمایا کرو، فقط زبان پر نہیں بلکہ دلوں میں جگہ دیا کرو، اپنی زندگیوں پر لاگو کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تین باتیں بیان کی، پہلا کیا؟ قرآن کی بولیے نا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرا نماز پڑھتے ہیں، تیسرا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ یہ تین کام کرتا ہے کہ ایک قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، تیسرا رب کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے وہ بندہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ سودا کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ اور اگلی آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ فرمایا سن لو، جان لو، جو بندہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے، جو رب کے ساتھ لین دین کرتا ہے، جو رب کے ساتھ تجارت کرتا ہے، ہر تجارت میں گھاٹا ہو سکتا ہے لیکن رب کے ساتھ تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا، یہاں منافع ہی منافع ہے، یہاں منافع ہی منافع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں قرآن سے جی لگا لو، تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا لو۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سے اچھا بندہ وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن سیکھنے سکھانے میں لگا ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا ہے، تو میں تم میں سے سب سے اچھا بندہ وہ ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا لوگوں اپنی اولادوں کو تین چیزوں کی تربیت دیا کرو، اپنی اولادوں کو کتنی چیزوں کی؟ تین چیزوں کی اپنی اولادوں کو تربیت دیا کرو۔ آقا کون سی تین چیزیں؟
اور کی تربیت دیا کریں. فرمایا سب سے پہلے اپنی اولادوں کو حب نبیکم، اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو. کہہ دیجیے سبحان اللہ. اپنے اولادوں کو کیا سکھایا کرو؟ اللہ کے نبی کی محبت سکھایا کرو، اللہ کے نبی کا پیار سکھایا کرو. اب محبت کیسے سکھائی جاتی ہے؟ ہم اگر اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھائیں تو ہم کس طرح اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو نبی کی محبت سکھائیں گے؟ نبی کا پیار کیسے سکھایا جائے گا؟ کیا طریقہ ہے نبی کا پیار سکھانے کا؟ یا یہ طریقہ جو ہمارے کئی بھائی کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے نبی ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان پر قرآن نازل ہوا، یہ بڑی شان والے، یہ بڑے مقام والے. اس طرح بچوں کو نبی کی محبت سمجھ نہیں آئے. کس طرح سمجھائیں پھر نبی کی محبت؟ کس طرح سمجھائیں بچوں کو کہ ہمارے آقا کی عظمت کیا ہے، ہمارے کریم کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے؟ میں طریقہ سکھاتا ہوں بچوں کو کس طرح نبی کی محبت سکھائی جاتی ہے. بچے کو لیں، رات کے وقت گود میں بٹھائیں اور کہیں پتر بیٹا وہ سامنے جو چاند چمکتا ہوا تجھے نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے؟ وہ کہے گا ہاں بابا نظر آ رہا ہے. پتر اگر ہم اسے بلائیں تو ہمارے پاس آ جائے گا؟ تو بچہ اگر تھوڑی سی سمجھ رکھتا ہوگا تو کہے گا نہیں بابا ہمارے بلانے سے وہ نہیں آئے گا. اب بتاؤ بچے کو پتر بیٹا جس مصطفیٰ کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ارے بلانا تو دور رہا، وہ اشارہ کرتے ہیں تو یہ قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے. بلانا تو ایک طرف رہا، ان کی انگلی کا اشارہ ہو جاتا ہے، ادھر اشارہ ہوتا ہے، یہ دو ٹکڑے ہو کے ان کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے. بس اگر یوں محبت سکھا دی جائے گی تو ساری زندگی قریب آقا کا مقام بچے کے ذہن سے بھولے گا نہیں. تو حضور نے فرمایا لوگوں اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھایا کرو. پہلا کیا؟ حب نبیکم، اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو، اپنے نبی کا پیار سکھایا کرو، اپنے نبی کی الفت سکھایا کرو. بتایا کرو اپنے آنے والی نسلوں کو ہمارے پلے جو ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ہم جو پل رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں، ہم جو پی رہے ہیں، ارے یہ کل کائنات جو چل رہی ہے صدقہ مصطفیٰ کا چل رہی ہے. اس طرح نبی کی محبت سکھایا کرے. اور فرمایا دوسرا اپنی اولادوں کو نبی کی آل کی محبت سکھایا کرو. اپنی اولادوں کو نبی کی آل کی محبت سکھایا کرو، آل بیت کی محبت سکھایا کرو. اور تیسرا فرمایا لوگوں اپنی اولادوں کو قرآن کی محبت دیا کرو، قرآن کا پیار سکھایا کرو، رب کے کلام سے محبت سکھایا کرو، کلام اللہ اور کتاب اللہ سے محبت سکھایا کرو. انہیں سمجھایا کرو یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا فرمان ہے، یہ وہ کلام ہے جس کو تکنا بھی عبادت، جس کو چومنا بھی عبادت، جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا سمجھنا بھی عبادت، جس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، جس کا پر عمل کرنا بھی عبادت ہے. احباب گرامی قدر یہ شان ہے، یہ مقام ہے کلام اللہ، اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید. حضور نے فرمایا لوگوں راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو. سنیے حضور کی حدیث بات، فرمایا لوگوں راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور پڑھ پڑھ کے رویا کرو. اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور پھر پڑھ پڑھ کے رویا کرو، کیونکہ مومن کی یہ شان ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن کی یہ شان ہے جب وہ قرآن سنتا ہے تو جھوم جاتا ہے. جب وہ قرآن سنتا ہے تو دنیا دار گانے سن کے جھومتا ہے، نغمے سن کے گھومتا ہے، اسے دنیا کے ترانے بھلے لگتے ہیں، وہ دنیا کے ترانوں پر وجل میں آتا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ رب کے قرآن پہ وجل میں آ جاتا ہے. اور 7ویں پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. ارے مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے
رب کا قرآن سنتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اس کی پلکیں بھیگ جاتی ہیں، اس کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، اس کا سینہ مچل جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا لوگوں راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور پڑھ پڑھ کے رویا کرو اور رو رو کے رب کو منایا کرو، رب کے قرب کے پاک کو پایا کرو۔ تو احباب گرامی قدر، ہم نے دیکھا احادیث طیبات کی روشنی میں کہ ساری زندگی حضور رب کی کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے، دن کو بھی کلام اللہ کی تلاوت، رات کو بھی کلام اللہ کی تلاوت، دن کو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، رات کو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ماہ سیام آتا، جیسے ہی ماہ رمضان آتا، پہلے اکیلے پڑھا کرتے تھے، رمضان میں جبرائیل کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی، جبرائیل کی ڈیوٹی ہوتی تھی رمضان میں، جبرائیل روزانہ آتا، مصطفیٰ جبرائیل کو سناتے، وہ حضور کو سناتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا حفاظ کرام کو کہ حفاظ کرام ماہ سیام میں بیٹھ کے دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوڑ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو سنا رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کو سنا رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا قرآن سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی حضور کی سنت ہے۔ جب ماہ سیام آتا جبرائیل کی ڈیوٹی لگ جاتی، جبرائیل روزانہ آتا، مصطفیٰ جبرائیل کے ساتھ دور فرماتے، وہ حضور سے قرآن سنتا، آقا اسے قرآن سنتا، وہ حضور کو سناتا، آقا اسے سناتے، یہ دور چل رہا ہوتا۔ اور رب العالمین جل وعلا مالک کائنات نے قرآن میں حکم بھی دیا، کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے سونیا، جب رات کو تو میرے حضور کھڑا ہوتا ہے اور آ کر نفل پڑھتا ہے تو سونیا ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کر، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا کر، محبت سے پیار سے قرآن پڑھا کر۔ ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ بات گئی ہے نا، آج ہمیں تو اللہ ماشاءاللہ آفت بھی وہ چاہیے جو آدھے گھنٹے میں پوری طرح یہ پڑھا کے تو، بلکہ عشاء کی نماز سمیت آدھا گھنٹہ۔ اللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کئی مساجد میں ہو رہا ہے آگے سے یہ کلام اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق رہی ہے تو اور کیا ہے؟ یعلم تعلم یعلم تعلم یعلم تعلم، نہ شروع کا پتہ نہ آخر کا پتہ، کہاں سے آغاز ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے، کیا حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، پیچھے سن پیچھے مثال۔ اور ابا ساروں نے جلدی جلدی پڑھائی، تھکے ہوئے ہیں، سارے دن کی روزے کی تھکاوٹ ہے جی بڑی، تو جلدی سے پڑھ کے سونے کی فکر ہے، نیند کی فکر ہے۔ ارے بندہ خدا جب وہ سو جائے گا نا جا کے نیند قبر والی، پھر قیامت تک سوتے ہی رہنا ہے۔ آج وقت ہے جاگنے کا، یہ مہینہ ہے جاگنے کا، یہ اس کی بارگاہ میں جھکنے کا مہینہ ہے، اس کے حضور قیام کا مہینہ ہے، اس کو منانے کا مہینہ ہے، اس رب العالمین کے حضور میں گرانے کا مہینہ ہے، کریا ساری کا مہینہ ہے۔ پورا سال سوتا ہی رہتا ہے۔ آپ قرآن سے دل تو لگا، قرآن سے محبت تو پیدا کر، قرآن سے پیار تو پیدا کر، پھر دیکھنا تو بھی سمجھ جائے گا، تیری نسلیں بھی سمجھ جائے گی۔ قرآن تجھے بھی سوار دے گا، قرآن تیری نسلوں کو بھی سوار دے گا۔ لیکن کہاں کی محبت ہمارے یہاں، کہاں کا پیار؟ یہاں تو مذاق ہو رہا ہے، قرآن کے ساتھ ٹھٹھا ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس سے بہتر ہے پڑھی نا، اس سے تو بہتر یہی ہے نا، بجائے مذاق اڑانے کے، ٹھٹھا اڑانے کے، ایسی تراویح پڑھنے کے آپ پڑھے ہی نا۔ لیکن ہمارے ہاں بس یہی ہماری کیفیات ہے، یہی ہمارے حالت ہے۔
کہ بس جلدی سے آئے، جلدی سے پڑھ کے وہ جلدی سے ہم جا رہے ہیں۔ یہ جلدیاں تب ختم ہوگی جب اس کا بلاوا آ جائے گا، پھر سوچے گا ہائے میری دنیا یہ تو سب ادھر رہ گئی، ساتھ میرے کیا جا رہا ہے، کون میرا حق جوڑی ہے، کون میرا ساتھی ہے۔ قرآن سے دل لگا، خدا کی عزت کی قسم، قرآن قبر میں بھی ساتھ دے گا، قرآن حشر میں بھی ساتھ دے گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، حضور نے فرمایا لوگوں کل قیامت کے دن رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ ماہ سیام، ماہ رمضان شکل انسانی میں اللہ کے سامنے آئے گا، کہے گا مولا اس بندے نے میرا حق پہچانا، مولا اس نے میرا حق ادا کیا، ایک ایک لمحہ عبادت میں گزارا، بندگی میں گزارا، تیرے ذکر میں گزارا، مولا اس نے مجھے راضی کیا، میرا حق ادا کیا، آج میں شفاعت کرتا ہوں، مولا تو اس کا بیڑا پار کروا دے۔ اور اسی طرح قرآن شفاعت کرے گا، قرآن کہے گا مولا پروردگار اس نے میری تلاوت کا حق ادا کیا، اس نے مجھے پڑھنے کا حق ادا کیا، جو میرا حق تھا اس نے حق کو ادا کیا، مجھے ترتیل سے پڑھا، مجھے محبت سے پڑھا، مجھے جھوم جھوم کے پڑھا، مجھے کتب لے لے کے پڑھا، تیرا کلام سمجھ کے پڑھا، تیرا حکم سمجھ کے پڑھا، مولا آج میں سفارش کرتا ہوں تو اس کا بیڑا پار کروا دے۔ حضور فرماتے اللہ قرآن کی سفارش کو رد نہیں فرمائے گا، جس نے قرآن کو سمجھا ہوگا اور سمجھ کر عمل پیرا ہوا ہوگا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو احباب گرامی قدر آؤ قرآن سے جی لگائیں، رب کے کلام سے جی لگائیں، کلام اللہ سے جی لگائیں، معمول بنائیں اپنا گھروں میں قرآن پڑھنا۔ آج ہمارے گھر قبرستان بن گئے، گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی۔ یہ رب کا وہ پاک کلام، رب کا وہ پاک سندیسہ، رب کا وہ پاک حکم جس کو اپنے سینے سے لگانا تھا، آنکھوں پہ سجانا تھا، دل میں بسانا تھا، اس کو ہم نے غلافوں میں لپیٹا اور یوں اوپر رکھ دیا، پڑا ہے پورا پورا سال بس۔ کبھی کوئی قسم اٹھانی ہو، کبھی کوئی مر رہا ہو، پھر اٹھاتے ہیں، اٹھا کے قرآن پڑھ لیں گے، صاف ستھرا کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں ہے، قرآن دل میں بسانے کے لیے ہے، قرآن عمل پیرا ہونے کے لیے ہے۔ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے نا، قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا۔ حضور فرمایا قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ایک حرف۔ اور یہ فرمانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث پاک، یہ فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف واحد بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف ہے۔ جو بندہ اتنا پڑھ لیتا ہے الف لام میم، اللہ رب العالمین اس بندے کو 30 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا اجر ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن قرآن کا مقصد یہ صرف نہیں ہے، قرآن کا مقصد اور ہے، نزول قرآن کا مقصد اور ہے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے کلام سے، قرآن سے، مولا پروردگار تیرے اس کلام کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے شروع میں بتا دیا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولا یہ تو مان لیا تیری کتاب میں کوئی شک نہیں، لیکن مولا یہ اتاری کس لیے ہے، بھیجی کس لیے ہے، بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، قرآن بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدایت پانے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، ہر طبقہ ہے زندگی کے لوگوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبہ سے
کسی کا واسطہ ہے، تعلق ہے، ہر ایک کو قرآن رہنمائی فراہم کرتا ہے، ہر ایک کو قرآن ہدایت فراہم کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس تو یہاں تک کہتے ہیں، کہتے لوگوں اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے، میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے، فرمایا میں ڈھونڈنے بازار نہیں جاؤں گا، ادھر ادھر نہیں بھاگوں گا، میں اللہ کا کلام کھولوں گا، پڑھنے بیٹھ جاؤں گا، اور قرآن مجھے بتا دے گا، قرآن مجھے بتا دے گا میرے اونٹ کی نکیل کی جگہ موجود ہے۔ لیکن یہ سب سمجھ تب آئے گا جب قرآن کو سمجھیں گے، جب قرآن کو ہم سمجھیں گے۔ ہم نے قرآن سے تو دل والا سلوک کر لیا، قرآن کو ہم نے کبھی سینے سے لگایا ہی نہیں، قرآن کو کبھی ہم نے دل میں بسایا ہی نہیں، قرآن کو کبھی ہم نے اپنے اوپر لاگو کیا ہی نہیں، قرآن کی لگن کبھی ہمارے اندر پیدا ہوئی ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں اس رب العالمین نے کیا سندیشہ بھیجا ہے ہمارے نام، اس کو سمجھے تو صحیح، پڑھے تو صحیح، لیکن کبھی یہ خیال ہمیں آیا ہی نہیں ہے۔ جب یہ خیال ہی نہیں آئے گا، جب اس کے کلام کو سمجھیں گے نہیں، ارے سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، سمجھیں گے تو اوپر لاگو کریں گے، جب سمجھیں گے نہیں تو پھر ذلیل و خواری ہوتے پڑیں گے، در در کے دھکے ہی کھاتے پڑیں گے نا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، اقبال بولے، کہا بندہ مومن، اوے مسلمان، آج تو قرآن سے دور ہو گیا، تو نے قرآن سے ناطہ توڑ دیا، تیری کیفیت یہ ہو گئی، سن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ جو پہلے تھے تیرے باو اجداد اصحاب رسول، فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ آج 57-58 ممالک ہیں مسلمانوں کے پوری دنیا میں، اور سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر ظلم کسی قوم پہ ہو رہا ہے تو مسلمان قوم ہے، سب سے زیادہ کسی قوم کا خون اگر سکتا ہے تو مسلمان قوم ہے، سب سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی قوم ذلیل ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے تو مسلمان قوم ہے، سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر کسی قوم پہ ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان قوم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے دور ہو گئے، رب کے کلام سے دور ہو گئے، رب کے فرمان سے دور ہو گئے۔ آؤ قرآن سے جی لگائیں، رب کے فرمان سے جی لگائیں، اسے اپنے اوپر لاگو کریں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔